ایک ایسا آسمانی راز جس کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں سالوں سے دنیا کی سب سے چالاک قوم مسجد اقصی کے نیچے سرنگیں کھود رہی ہے۔ فرشتوں کے کندھوں پر نازل ہونے والا وہ مقدس تابوت جو انسان کے خوفزدہ دل کو بھی پہاڑ جیسا مضبوط بنا دیتا تھا، آخر تابوت سکینہ کہاں غائب ہوا اور امام مہدی اسے کس جگہ سے برآمد کریں گے؟ رب العزت نے اس روئے زمین پر اپنے باایمان بندوں کی ثابت قدمی اور دلوں کے چین و قرار کے لیے ایک انتہائی بابرکت اور مقدس صندوق نازل فرمایا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ صندوق جس قوم کے ہاتھ میں رہا، اس نے وقت کی سپر پاورز کو دھول چٹا دی۔ جب تک یہ بنی اسرائیل کے پاس رہا، کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہ کر سکی اور وہ دنیا کی فاتح قوم کہلائے۔ یہ وہ کرشماتی تابوت ہے جس کی تلاش میں آج کی جدید دنیا اور خصوصاً یہودی قوم ہر حد پار کرنے کو تیار ہے۔ تمام تر سائنسی ترقی اور وسائل کے باوجود وہ اس ایک صندوق کو پانے کے لیے بے حد بے چین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں اس صندوق کا ذکر تابوت سکینہ کے نام سے فرمایا ہے۔ جب اللہ نے زمین پر انسانی نسل کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اور انہیں جنت سے زمین پر اتارا، تو ان کے ساتھ بہت سی مبارک اشیاء نازل کی گئیں جن میں یہ تابوت سکینہ بھی شامل تھا۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 248 میں اس تابوت کا واضح تذکرہ موجود ہے۔ اسے جنت کی خاص لکڑی شمشاد سے تیار کیا گیا تھا۔ اس کو سکینہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مومنین پر جنگ یا مصیبت کا وقت آتا اس صندوق کی موجودگی ان کے اضطراب کو ختم کر کے دلوں کو تسلی اور سکون عطا کرتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل یہ امانت اپنے فرزند حضرت شیث علیہ السلام کے سپرد کی۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے ہر دور کے نبی کے پاس یہ تابوت منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ جب اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دلائی اور صحرائے سینا کے میدان میں بھٹکتے رہے، تو ان کی روحانی تربیت کے لیے یہ تابوت پیش تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ایک خاص عبادتی خیمہ قائم کیا اور تابوت سکینہ کو اس کے انتہائی مقدس حصے میں رکھا۔ بعد کے ادوار میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس خیمے کی جگہ ایک عظیم الشان عمارت کا خاکہ بنایا، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں مکمل فرمایا۔ اس ہیکل کی تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات کو تابعدار بنایا تھا۔ اس میں کئی قیمتی جواہرات، سونے چاندی کی تختیاں استعمال کی گئیں۔ ہیکل سلیمانی کے اندر اس مقدس ترین جگہ کو القدس یا قدس الاقداس کہا جاتا تھا، جہاں صرف جلیل القدر انبیاء ہی داخل ہو سکتے تھے۔ روایات کے مطابق اس صندوق کے اندر جلیل القدر انبیاء کی استعمال شدہ مقدس اشیاء موجود تھیں، جن کی برکت سے دعائیں مستجاب ہوتی تھیں، جن میں درج ذیل یہ ہیں: الواح تورات، وہ پتھر کی تختیاں جن پر اللہ تعالیٰ نے تورات کی آیات نازل فرمائی تھیں۔ قمیض مبارک، حضرت یوسف علیہ السلام کا مقدس کرتا۔ عصائے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزاتی عصا جو اژدہا بن جاتا تھا اور جس سے انہوں نے دریا میں راستہ بنایا تھا۔ انگشتری و تاج، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ یعنی لباس۔ من و سلوہ، برتن میں موجود شدہ جنت کا کھانا من و سلوہ۔ جنگ میں فتح کا راز، بنی اسرائیل جب بھی اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کے سامنے جاتے تو وہ اس تابوت کو میدان جنگ میں سب سے آگے رکھتے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ایسی سکینت نازل فرماتے کہ دشمن کا ہیبتناک لشکر خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑا ہوتا۔ ان تمام نعمتوں کے باوجود بنی اسرائیل تاریخ کی سخت دل قوم ثابت ہوئی۔ انہوں نے انبیاء کا انکار کیا، احکام الہی کی دھجیاں اڑائیں اور کفر میں مبتلا ہو گئے۔ نیکی چھوڑنے کا عذاب یوں آیا کہ قوم عمالقہ کے سرکشوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کا قتل عام کیا اور تابوت سکینہ چھین کر لے گئے۔
انہوں نے اس مقدس کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ نے عمالقہ پر ہولناک وبائیں اور بیماریاں مسلط کر دیں، جس سے ان کی بستیاں تباہ ہو گئیں۔ عذاب سے تائب ہو کر انہوں نے تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پر رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو بھیجا جو اس بیل گاڑی کو اس وقت کے نبی حضرت شمیل علیہ السلام کے دربار میں لے آئے۔ جب بنی اسرائیل نے دوبارہ توبہ توڑی اور کفر کو اپنایا تو بابل کا ظالم و جابر بادشاہ بخت نصر ان پر مسلط ہوا۔ بخت نصر نے ہیکل سلیمانی کو جلا کر راکھ کر دیا، لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا اور غلام بنایا۔ اس شدید غارت گری اور افراتفری کے دوران تابوت سکینہ اچانک غائب ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سے لے کر آج تک کوئی نہیں جانتا کہ وہ صندوق زمین میں کہاں روپوش ہو گیا۔ علماء، مورخین اور اسلامی روایات کے مطابق تابوت سکینہ کے موجود مقام کے بارے میں چند مختلف آرائیں ہیں۔ نمبر 1، مسجد اقصیٰ کے نیچے۔ یہودیوں کا پختہ یقین ہے کہ مسجد یا ہیکل اقصیٰ یا ہیکل سلیمانی کے نیچے اس کی بنیادوں میں کہیں دفن ہے، اسی لیے وہ وہاں نیچے مسلسل سرنگیں کھود رہے ہیں۔ نمبر 2، غار طبریہ، بحیرہ طبریہ کے قریب۔ بعض احادیث و روایات کے مطابق اشارے ملتے ہیں کہ یہ بحیرہ طبریہ سی آف گلیلی کے قریب کسی پراسرار غار میں محفوظ ہے۔ نمبر 4، امام مہدی کی برآمدگی۔ مستند روایات کے مطابق قرب قیامت میں جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ اللہ کے حکم سے اس تابوت کو اس کے مخفی مقام سے باہر نکالیں گے۔ جب وہ اصلی تورات اور تبرکات دنیا کے سامنے لائیں گے تو اسے دیکھ کر ہزاروں یہودی حق کو تسلیم کرتے ہوئے اسلام کو قبول کر لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور فتنہ آخر الزمان سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں اور عزیز و اقارب میں شیئر کریں، اور مزید ایسی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اسلامک پیڈیا کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔